لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں کیسا؟ بغیر حساب کے، گن گن کے نہیں، بغیر حساب کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، ترمذی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالشہید یوم القیامہ، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا۔ فرمایا فینصب المیزان، میزان نصب ہوگا، حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یؤتی بالمتصدق، لایا جائے گا کس کو؟ صدقہ کرنے والے کو، انفاق کرنے والے کو۔ میزان نصب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں ثم یؤتی باہل البلاء، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جن پر دنیا میں آزمائشیں آئیں، جن پر دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا ینصب لهم المیزان، ان کے لیے میزان نصب نہیں ہوگا۔ وَيُقَامُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں آزمائشیں آئیں، دنیا میں تکلیفیں آئیں، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا، ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا۔ اجر انہیں گن گن کے نہیں دیا جائے گا، انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ان پر انڈیل دیا جائے گا۔ تو یہ صبر کی کیفیت ہے۔ بندے مومن کے لیے تو دو ہی کیفیات ہیں، اور ان دو کیفیات کے علاوہ اس کے لیے تیسری کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کہ یا وہ شکر سے کام لے یا وہ صبر سے کام لے۔ شکر کی کیفیت اس کی پوری زندگی کو تبدیل کرتی ہے۔ شکر کی کیفیت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدردانی، یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جس کا دل شاکر ہے، جس میں حرص نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور جو جزا فضا کرتا ہے، جو ہر وقت کچھ نہ ہونے کا رونا روتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین روک دیتے ہیں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا کفران نعمت کی صورت اختیار کرو گے، اللہ کی ناشکری اختیار کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ شکر کی کیفیت اختیار کرو گے، قدردانی کی کیفیت اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین مزید عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری کیفیت، بڑی بنیادی کیفیت کیا؟ صبر کی کیفیت، کہ صبر سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک خاتون آئیں، اور ظاہر ہے میدان جہاد کی بات ہو تو آہو بکا کی صورت تو ہوتی ہے، شہادت کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جسمانی طور پر کسی کا بچھڑنا، کسی اپنے عزیز سے محروم ہونا، تو جو قلبی کیفیت ہے، جو دل کی کیفیت ہے، ظاہر ہے وہ تو حزن کی کیفیت تو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون اپنے عزیزوں کی شہادت پر اس کی کیفیت جزا فضا کی ایسی ہے کہ اپنے پردے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں وہ اگر آپ پر آتی تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے متوجہ کیا، ان سے کہا پتہ ہے آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز تخاطب ہے۔ آ کر معذرت چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، اس لیے یہ بات اس طرح کی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ کہا کہ ہاں لیکن یہ بات یاد رکھو۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو صبر ہے نا، صبر بعد میں تو دل کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ تو صبر جو مطلوب ہے وہ تو پہلی مرتبہ جب خبر سنی ہے نا، تو مقام مدح میں تو وہ صبر ہے
کہ جیسے ہی خبر سنی آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے۔ جو مقام مدح میں ہے، جس کی صفت بیان کی گئی، وہ تو عند الصدمۃ الاولی، ورنہ انسان جس طرح ان سے ہے اسی طرح انسان نسیان سے بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لیے سارے غم، پریشانیاں، مصیبتیں اسی طرح تازہ نہیں ہوتے جس طرح پہلے دن تھے۔ اگر یہ غم اور یہ پریشانیاں اسی طرح تازہ ہوتے، زندگی مشکل ہو جاتی، زندگی اجیرن ہو جاتی۔ تو نسیان ہوتا ہے، بعد میں تو قرار آ جاتا ہے، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے۔ تو جو مطلوب کیفیت ہے وہ کب کی ہے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو صبر اور شکر کی کیفیت، آزمائشوں پر صبر کرنا، انفاق کی صورت کو اختیار کرنا، صدقات دینا۔ اگر آپ کے مال میں سے زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی، زکوٰۃ نکالنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ان سیلابی ریلوں میں نہیں دیکھتے کہ گاڑیاں پوری گاڑی بہا کر سیلابی ریلا لے جاتا ہے۔ کسی نے کتنی محبت اور چاہت میں وہ گاڑی خریدی ہوگی، کہاں کہاں سے وسائل اکٹھے کیے ہوں گے، وہ گھر کے جو کتنی محنت سے اور کتنی محبت اور چاہت سے بنایا ہوگا کہ جو ایک ہی سیلابی ریلے کی نظر ہو کر جو ڈھہ جاتا ہے، کہ جس کے اثرات تک نہیں رہتے، کہ جس کے صرف کھنڈر رہ جاتا ہے۔ دنیا کیا اور دنیا کے مال و متاع کی اہمیت اور حیثیت کیا؟ بس جو چیز آپ کے کام آئی وہی آپ کی۔ ما اکل فافنا، جو آپ نے کھایا، جو آپ کا مال تھا، آپ کا مال تھا۔ وما لبس فابلا، جو آپ نے زیب تن کیا، آپ کا مال تھا، آپ نے استعمال کیا، بوسیدہ ہو گیا، اللہ آپ کو اور دے گا۔ وما اعطى فاقتنى، جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اللہ رب العالمین آپ کو اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔